بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دیکھو تو صحیح حضرت، پھر رنگ کیا ہیں حضور سلطان باؤ فرماتے ہیں نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے، نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو، کنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو، جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی بڑھیا نہ تسباہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں، جنہیں سونا رب ملایا ہوں۔ ہاں حضرت جی، یہ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ بس محبت نے یہ حضرت جی فطری عمل ہے، یہ فطرتاً ہمارے اندر موجود ہے، جو اللہ اللہ کرے گا نا سچے دل سے تو پھر ایک دن دل میں ضرور یہ بھی تمنا جاگے گی وہ جنہوں اینی دیر دے یاد کرنے انہوں دیکھیے بھی، یہ فطرتاً، یہ تقریباً ہر صوفی نے یہ دعویٰ کیا ہے، ہر صوفی نے، حضور بلے شاہ بھی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کونگڑ چک لے سجنا میں ان شرما کن رکھیاں، اقبال نے بھی کہا، اقبال کہتے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور قرآن کریم اس کا گواہ ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی، یا اللہ لیکن کیا لن ترانی کیوں نہیں دیکھ سکتے وہ فلما تجل، بہرحال چلو ایک اور موضوع کھل جائے گا، وقت بھی نہیں اتنا، وہ حضرت، یا میں آپ کو بتانے مرشد ہوتا کیا ہے، حضرت مرشد اتنی بھی نظر رکھتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ محبت نے غلبہ کیا اور میں حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کر میں نے عرض کی حضور کو نظر کرم فرماؤ کہ فصل ہوئی، محبوب نہ ملاقات ہوئی، آئے آئے، اور محبوب بھی قربان جاؤں حضرت انڈٹھیاں جدی تانگ دلان اتے بن ملے ہوں جدی یاری، بھائی دیکھا تو نہیں نا، لیکن حضرت کتنی لوگ حضرت ہر روز اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جب دیکھاں گے تو کی عالم ہوئے گا، اس کا بھی حضور نبی علیہ السلام نے، یہ دیکھو نا حضرت جی یہ لائٹ ہے، میں میرے خیال سے 1 منٹ اس کو نہیں دیکھ سکتا، یہ میں نے تھوڑی دیر دیکھا تو میری آنکھیں دھندیا چندلا کے نہیں دیکھا جاتا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب عشاق جنت میں اللہ جل شانہ کو دیکھیں گے نا تو اللہ جل شانہ اتنے سونے ہیں کہ عشاق 500 سال تک اللہ کو دیکھتے ہی رہیں گے، محو ہو جائیں گے، اور آنکھ تک نہیں جھپکیں گے، 500 سال گزر جائیں گے کوئی آنکھ بھی نہیں چپکے گا، اللہ جل شانہ جب اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوں گے سب کے ساتھ، تو پھر آدم چشتی نے بھی کمال لکھا، آدم چشتی کیا کہتے ہیں، انڈٹھیاں جدی تانگ دلان اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ، اللہ تو پاک ہے نا بالوں سے، آپ رومانوی شاعری پڑھے تو کیا ہے اس میں حضرت، کہاں محبوب کے رخساروں کا تذکرہ، کہیں ہونٹوں کا تذکرہ، کہیں آنکھوں کا تذکرہ ہے، کہیں اس کی، اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، کو بندہ بڑا مغموم بیٹھا نا، بھائی کیا ہوا، یار میرا پتر اٹلی ہوں جاتا ہے میں یاد آنڈے ہیں، لیکن وہ تو شارک سے بھی تیرے نزدیک ہے، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آدم اوس دی حمد کی لکھا میری حمد و دے کس کاری، آئے آئے، یہ فطری عمل ہے حضرت جی، کہ جب کوئی محب، کوئی عاشق، کوئی سالک جب تسلسل سے اللہ اللہ کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے نکلتا ہے، کونگٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے، پھر یہ فطری عمل ہے حضرت، یہ اور تقریباً ہر عاشق نے یہ دعویٰ کیا حضرت، اس سے آگے بھی بڑے بڑے ڈاڈے شعر ہیں جو میں نہیں پڑھوں گا حضرت، اس لیے کیا کرو اللہ اللہ، تمہیں کیا بتاؤں اللہ اللہ میں چاشنی کیا ہے، یہ اللہ اللہ میں چاشنی کیا ہے، وہ پونے 2 جو اچھا ابو بکر نہیں حضرت پتہ کیا ہوتا ہے،
آپ کا ڈر نہیں ہے کوئی سامنے نہ مفتی بول پہ جڑے سامنے والے مفتی نے کو بڑا ڈر لگتا ہے، جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی نہیں ٹینشن ہوتی، جو سامنے مفتی ہیں ان سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں پرسوں بھی فیصل آباد اسی طرح پروگرام تھا، آستانہ ہے مخدوم اہل سنت، تو وہاں میری تقریر تھی، میرے بعد قبلہ مفتی محمد خان قادری صاحب تھے، تو ارادہ ادھر پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا بھائی ہم نے 2:30 بجے جو ہے نا وہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، آپ بیان چھوڑیں گے تو آپ کے ساتھ ہی مفتی محمد خان قادری صاحب کا، میں نے اس لیے ٹھیک 1:15 بجے جو ہے نا بیان چھوڑا، تو قبلہ خان قادری صاحب تو سامنے ایک مفتی صاحب بول گئے بھائی ظہر دا ٹائم ہو گیا، میں ٹھیک ہے جناب، وہ ڈر لگتا ہے، باقی نہیں شو کوئی بھی وہ۔ اور یہ بات یاد رکھا کرے، ایسا کوئی معاملہ ہو نا بھائی ڈیٹ تو آپ نے اور میں نے رکھا ہے، وہ قرآن شریف میں تو نہیں آیا کہ وہ 1:30 بجے پڑھنی ہے، ان باتوں کا دھیان رکھا کرے۔ اب دیکھیں اتنے علماء بیٹھے ہیں تو سامنے سے کوئی بندہ بیٹھ جائے تو ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے، اس لیے کوئی یہ 1:30 بجے زور والا ٹائم آپ نے اور میں نے رکھا ہے، 1:45 والا ٹائم آپ نے اور میں نے رکھا ہے، تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ اب کہتے ہیں میں حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضور کو نظر فرماؤ کہ فصل ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خاموش رہے، کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے، فرماتے حضرت پھر خاموش رہے، کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے، تو کہتے ہیں حضرت پھر خاموش رہے، کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھا اور میں گھر آ گیا، اور جو وظیفہ پیر و مرشد کی جانب سے عطا ہوا تھا کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، کہتے ہیں میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں تو ایک اندر سے نا خیال اٹھا، وہ کیا تھا کہ ابو بکر تو بخیل ہے، اور آپ فرماتے وسوسہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہیں پڑھا جا رہا تھا، اور فرماتے میں نے تصویر نیچے رکھ دی اور میں نے کہا اگر خیال آیا تو ایویں نہیں آیا، وہ گل ہے ایویں آیا ہے، اور کہتے ہیں میں نے خود کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کہا چلو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی میں بخیل ہوں یا سخی ہوں، کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ آج جو بھی اللہ کی طرف سے آئے گا نا غیب سے وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، آپ فرماتے میں نے ارادہ کیا تو کیا ہوا ایک بندہ 1000 سونے کے سکے لے کے آ گیا، کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا تو امتحان بھی ڈاڈا آ گیا اللہ سے، کہتے ہیں میں نے سکے اٹھائے ٹیسٹ کرنے کے لیے، میں نکل گیا، آپ فرماتے میرا گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نائی کی دکان پہ بیٹھے نا حضرت اپنا خط بنوا رہے تھے، تو میں نے کہا حضرت اس سے بہتر اور کون ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، حضرت جس کو بہتر سمجھیں گے عنایت کر دیں گے، کہتے میں گیا اور جا کر میں نے وہ حضرت کو پیش کیے پیسے، جا کے میں حضور قبول فرما لوں، کہتے حضرت ذکر الہی کر رہے تھے تو آپ نے آنکھ سے ایسے اشارہ کیا نائی کو دے دے، کہتے میرے دل میں خیال آیا نائی کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے، پوری 1000 سونے کے سکے ہیں، تو حضرت کہہ رہے ہیں نائی کو دے دے، تو لگتا ہے حضرت دی نظر نہیں پئی ہے، تو کہتے میں نے عرض کی حضور نائی کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے، پوری 1000 سونے کی سکیاں آپ کہہ رہے ہیں دے دو، تو فرماتے مسکرا کر کہنے لگے سکیا نہیں تو بخیل تو یہ سونے چاندی جی پھنسے ہیں، تو یہ سونے چاندی جی پھنسے ہیں تو کہنا وصل ہوئے ہیں، جا جا شبلی جا کے بھی اپنا کام کر رہا ہے، اینو کہتے جو پیر کہتے ہیں میں تو کہتا کہ وصل ہو، تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے، تو ابھی سونے چاندی سے نہیں نکلا کہ یہ سونا ہے یہ چاندی ہے، نہیں جو محب ہے اس کو کیا لگے کہ سونا ہے کہ چاندی ہے، حضرت اس کو ایک ہی ہوتا ہے حضرت جی میرا محبوب انڈٹھیاں جدی تام دل، اور کیونکہ وقت ہو گیا میں بس آج ہی چشتی رنگ چند جناب تو یہ چشتیاں تے اینڈ کریں گے جناب، وہ 2 چلو جی 15 منٹ اور مل گئے ماشاءاللہ، یہ حضرت کیا نماز کے والے ٹھیک ہے جناب، وہ ماشاءاللہ ویکھو نا ساری اکھاں بھیجیاں نے، دعا کرو قبول ہو جانا، دعا کرو قبول ہو جانا، حضرت جی منگیا کرو اللہ کو دعا، یا اللہ محفل یہ نہیں کہ میں آیا ہوں تو اللہ معافی دے، یہ ان بزرگوں کی برکتیں ہیں ساری، قبلہ پیر صاحب ہیں خلیفہ صاحب سارے اتنے سونے لوگ ہیں، تو دعا کریا کرو اللہ کلیاں رون دی بھی توفیق عطا فرمائے، کلیاں رون دی بھی توفیق، سرگی ہوئے ہیں سارے ستے ہوئے